اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات اور سری غلبے کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی جماعت کی طرف بھیجا. فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، اور انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی. وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، اور فرعون کا حکم کسی رشد و ہدایت پر مبنی نہیں تھا. یخدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار، قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور ان کو جا کر جہنم میں گرائے گا. وہ بئس الورد الموعود، اور بہت بری گھاٹ ہے اترنے. وہ اتبعوا فی ہذہ لعنۃ یوم القیامہ، اور اس دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی لعنت ان پر مسلط کر دی گئی اور ان کے پیچھے ڈال دی گئی. بئس الورد الموعود، یہ بدترین انعام ہے جو ان پہ کیا گیا ہے. ذالک من انباء القرى نقصه علیک منها قائم وحصید، یہ بستیوں کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو سناتے ہیں. ان میں سے بعض تو کھڑی ہیں اور بعض کاٹ دی گئی ہیں. فصل کٹے ہوئے فصل کو خصید کہتے ہیں. یعنی بعض اس طرح کاٹ دی گئی ہیں جس طرح کہ کٹی ہوئی کھیتی ہوتی ہے. وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن انہوں نے خود اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے. اور جن خداؤں کو وہ اللہ کو چھوڑ کے پوجا کرتے تھے انہیں ذرا پر بھی فائدہ نہیں پہنچایا جبکہ اللہ کا امر آ گیا. وما زادوهم غیر تتبیب، اور سوائے ہلاکت کے ان معبودان باطلہ نے ان کے اندر کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا. وہ کذالک اخذ ربک اذا اخذ القری وہی ظالمہ، اور اسی طریقے سے تیرے پروردگار کی پکڑ ہے جس وقت کہ وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جبکہ وہ ظالم ہو چکی ہوتی ہیں. ان اخذہ علیم شدید، بے شک اس کی پکڑ نہایت المناک اور زبردست. ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، بے شک اس بات میں نشانی ہے. یہ آیت بمعنی قرآن مجید کی آیت نہیں، یا آیت بمعنی نبی کا معجزہ نہیں. اس آیت کے معنی عبرت، نصیحت، اور بے شک اس میں نصیحت ہے اس شخص کے لیے کہ جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے. ذالک یوم مجموع، یہ وہ دن ہے جس میں لوگ اکٹھے کیے جائیں گے. مجموع لہ الناس، جس کے لیے لوگ اکٹھے کیے جائیں گے. وذالک یوم مشہود، اور یہ دن حاضری کا دن ہے. یہ دن مشاہدہ کیا گیا ہوا ہے، یعنی یہ حاضری کا دن ہے. وما نؤخرہ الا لاجل معدود، ہم اس کو نہیں مؤخر کر رہے مگر ایک شمار کی ہوئی مدت تک. یوم یات لا تکلم نفس الا باذنہ، جب وہ دن آ جائے گا تو کوئی نفس بھی اس کی اجازت کے بغیر بات نہ کر سکے گا. فمنہم شقی و سعید، ان میں سے بعض بدبخت اور بعض خوش نصیب ہیں. فاما الذین شقوا فی النار، سو جو ان میں سے بدبخت ہو گئے وہ آگ میں ہوں گے. لہم فیہا زفیر و شہیق، اور ان کے لیے اس میں چیخ و پکار ہوگی اور گدے کا سا ریک نہ ہوگا. گدے کسی ہینگ ہوگی. زفیر بگل وغیرہ کو بھی کہتے ہیں، چیخ و پکار کو بھی کہتے ہیں. شہیق گدے کی آواز کو کہتے ہیں. یہ ان کا مقدر اس مقام پر سوائے چیخ و پکار کے کچھ نہ ہوگا. خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان ہیں. یعنی زمین و آسمانوں کی مدت تک وہ اس میں رہیں گے مگر جتنا کہ پروردگار عالم تیرا پروردگار چاہے. بے شک تیرا پروردگار جو چاہے سو کرنے والا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. سو جو لوگ سعید ہیں، خوش نصیب ہیں، وہ جنت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ما دامت السماوات والارض،
زمینوں آسمانوں کے دوام کی مدت تک، یہ زمینوں آسمانوں کی عمر کے برابر، الا ما شاء ربک، مگر جو تیرا پروردگار چاہے، عطاء غیر مجزوز، یہ پروردگار عالم کی عطا ہے جو غیر منقطع ہوئی۔ فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، اے سننے والے تو شک میں مت ہو، فلا تک فی مریۃ، تو شک میں مت ہو، مما یعبد ہؤلاء، اس چیز کے بارے میں جن کو یہ لوگ پوج رہے ہیں، ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، یہ نہیں پوچھتے انہیں مگر اسی طرح پوچھتے ہیں جس طرح کہ ان کے باپ دادے پہلے انہیں پوجا کرتے تھے۔ وَإِنَّا لَنُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ، اور بے شک ہم ان کا حصہ پورا کرنے والے ہیں جو جس میں کوئی کمی نہیں برتی جائے گی۔ آیات طیبات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرات کو پورا ہوا۔ مکی صورت ہونے کے طور پر جیسا کہ بارہا ذکر ہو چکا ہوں، اس کا روح سخن آل مکہ کی طرف ہے، اور آل مکہ کے سامنے ان واقعات اور ان رودادوں کو ذکر کرنا جو ان کی روزانہ کی بول چال میں شامل ہو چکی ہوئی تھی، یہ ایک ایسی بات تھی کہ ان کو ایک علم اور ادراک کا موقع فراہم کرنا تھا۔ یہ سورت نمبر 11 ہے، رکوع نمبر 9 کی ابتدا ہے، رکوع نمبر 9، یہ 8 رکوع پہ جہاں 8 لکھا ہوا ہے اس سے آگے جو چلتا ہے وہ رکوع نمبر 9 ہے۔ رکوع کے خاتمے پر نمبر ہوتا ہے، تو جہاں 8 لکھا ہوا ہے یہ گزرے ہوئے رکوع کا نمبر ہے، آنے والے رکوع کا نمبر آئندہ رکوع کے خاتمے پر ہوگا۔ جس وقت آپ کو سورت دیکھنی ہو تو سورت کا نمبر ہر پیج کے بائیں طرف ہوتا ہے، یہ سورہ ہود کا نمبر ہے 11۔ تو اس وقت رکوع دیکھنا ہو تو وہ مارجن پہ ہوتا ہے، حاشیے پہ، تو حاشیے میں دیکھیں کہ اوپر سورت کا نمبر ہوتا ہے اور نیچے پارے کا نمبر ہوتا ہے، یعنی وہ رکوع پارے کے حساب سے کتنا بنتا ہے اور سورت کے اعتبار سے کتنا بنتا ہے۔ یہ پارے کا رکوع بھی 8واں ہی ہے اور سورت کا رکوع بھی 8واں، اور یہ بیچ میں جو گنتی دی ہوئی ہوتی ہے یہ آیتوں کی گنتی ہوتی ہے کہ پچھلے رکوع کی آیتیں کتنی تھی۔ یہ اوپر نمبر 8 مانے سورت کا رکوع نمبر 8، نیچے 8 مانے پارے کا رکوع نمبر 8 ہے، درمیان میں یہ 12 لکھا ہے، مطلب یہ گزرے ہوئے رکوع کی آیتیں 12 تھیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، کیونکہ مصر جو ہے اس کا بارڈر سعودی عربیہ سے ملتا ہے، یہ حجاز کی جو آج اس کا نام سعودی عربیہ، حجاز اس کا نام ہے، حجاز سے ملتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس معنی میں ایک متجاور، ایک ایڈجوائننگ کنٹری کا ذکر ہے، اور دوسری طرف جو قوم ہود ہے اس کا نام قوم عاد تھا، وہ آباد تھی یمن میں، یمن کا بارڈر بھی حجاز سے ملتا تھا، ان کے واقعات جو روزانہ ان کی گفتگو میں آتے تھے۔ اور نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ان کا علاقہ عراق تھا، عراق کا بارڈر بھی حجاز سے ملتا ہے، وہ بھی ان کے متجاور ملک کی رودادیں تھی اور روزانہ کی بول چال میں آتی تھی۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کا علاقہ یہ جارڈن کا علاقہ ہے، اردن کا، تو اردن کی بارڈر بھی اس سے ملتی ہے، اس لحاظ سے ان کی روزانہ کی زندگی کے واقعات بھی ان کی بول چال میں دہرائے جاتے تھے۔ اور صالح علیہ السلام کی قوم جس کا نام قوم سمود ہے، یہ بھی دراصل آپ کی سب کاسٹ ہے، ان کی نسلوں میں سے ہی ایک آدمی جا کے یہاں پہ آباد ہوا جس کا نام سمود تھا، تو اس کے نام پر اس قوم کا نام پڑ گیا۔ تو یہ سارے انبیاء علیہ السلام جن کا ذکر میں نے کیا ہے، یہ متجاور ممالک میں آباد تھے اور ان کے نافرمانوں کو ہلاکت، ذلت اور رسوائی دونوں جہانوں کی پیش آئی ہے۔ تو اب ان کو یہ قیاس کرانا مراد تھا کہ تم دیکھو کہ اس پورے کھیل میں، پوری گیم میں جو چاروں طرف ہوئی ہے، اس میں تم اپنا کھانا دیکھو، تمہارا کھانا کن کھانوں سے ملتا جلتا ہے، تمہاری حرکتیں، تمہارے افعال، تمہارا کردار، تمہارے عقائد اور نظریات اور روزانہ کی سرگرمیاں اگر ان قوموں سے ملتی ہیں جو ہلاک ہوئی ہیں، تو اپنے مطلب سمجھنا کہ ہمیں عرش اعلیٰ پر بلا لیا جائے گا، یہ تمہاری غلطی ہے۔ جبکہ تمہارا کردار جو ہے فرعون جیسا ہے اور تم توقع کرتے ہو کہ ہم اولاد پیمبر ہیں اس لیے ہمیں عزت ملے گی، نہیں، جو پیمبر کے دستور و منشور کی عملاً اور اعتقاد میں مخالفت کیا کرتا ہے اس کو پھر پیمبر کا انجام، پیغمبر کے متبعین کا انجام نہیں ملا کرتا، بلکہ اس کو انجام پیمبر کے منکرین اور مخالفین کا ملا۔ سب سے پہلے پیمبر کے دستور و منشور کو اعتقادی طور پر
ذہنی طور پر تسلیم کرنا، اس کے بعد جتنا اس سے زیادہ ممکن ہے اس پر صحیح جانبداری اور اخلاص سے عمل کرنا، یہ اس کی دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ مگر جس صورت میں جس کام کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نبی آیا ہو، اس کام کو وہ خود کرنے لگ جائے اور دعویٰ یہ کرے کہ میں پیغمبر کی اولاد ہوں، پیغمبر سے میری محبت ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور خون خمیر سے ہوں، ان کی اولاد میں سے ہوں، تو سرکار دو علیہ السلام نے اس غلط فہمی کا ازالہ کیا کہ قیامت تک آنے والی نسل اس بات کو جانے کہ بزرگوں کی اولاد ہونا یقیناً بزرگی ہے۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التنا من عملهم من شیء۔ قرآن عظیم کہتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولادوں نے ان کے ایمان میں ان کی پیروی کی، تو ہم قیامت کے میدان میں ان کے ساتھ ان کو ملائیں گے اور ان کے باپ دادے کے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کریں گے۔ کہ نبی کریم علیہ السلام کی اولاد کو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ رکھا جائے گا قیامت کے دن، لیکن شرط صرف عقیدہ اور اتباع ہے۔ تو جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اولاد میں سے ہیں، صدیق اکبر کے ساتھ ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ ایمان اور عمل میں ان کی پیروی کریں گے۔ جو جناب مولا مرتضیٰ کی اولاد میں سے قیامت کے میدان میں ان کے ساتھ ہوں گے، جبکہ عقیدے اور عمل میں ان کی پیروی کریں گے۔ اولاد ابراہیم کے لوگ جو ان کی پیروی کرتے ہیں جو ہم نے کی ہے عقیدے اور عمل میں، وہ قیامت میں ان کے ساتھ ہوں گے۔ تو یقیناً بزرگوں کی اولاد بزرگوں کے ساتھوں کی شرط یہ ہے کہ ان کے دستور و منشور کی اعتقادی اور عملی مخالفت نہ کی ہو۔ تو عمل کا کافی فرق ہونے کے باوجود مثلا جو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو ظاہر ہے وہ کچھ بھی ہو، لیکن اس کا نہ عمل سرکار جیسا ہو سکتا ہے نہ مرتبہ سرکار جیسا ہو سکتا ہے، مگر اسے وہ سہولتیں جنت میں مل جائیں جو نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات کو ملی ہوئی ہیں، تو کتنا ڈفرینس جو ہے وہ میک اپ ہوا ہے۔ ایک شخص خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ کی اولاد میں سے ہے، خواجہ اجمیری کا مقام کہاں اور ان کی اولاد میں سے ہم نے تو کوئی آدمی ایسے نہیں سنا جو ان کے پائے کو گزرا ہو۔ تو قیامت کے میدان میں خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ والی سہولتیں ان کو مل جائیں، بڑی بات ہے نا۔ عمل باپ کا ہے، فائدہ اولاد کو پہنچتا ہے، لیکن عقیدے اور عمل میں اتباع شرط ہے۔ سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے لاکھوں لوگ صاحب کمال گزرے ہیں، مگر میں نے کبھی نہیں سنا کہ سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کے برابر کا کوئی آدمی اولاد غوث میں آج تک گزرا ہے۔ تو قیامت کے میدان میں غوث پاک کی اولاد غوث پاک کے ساتھ ہو، صرف اس وجہ سے کہ عقیدہ سرکار بغداد والا ہے اور عمل میں جتنا ان سے ممکن تھا انہوں نے پیروی کی ہے ایمانداری اور اخلاص کے ساتھ، تو غوث پاک اور ان کی اولاد میں کروڑوں مرتبے حائل ہونے کے باوجود یہ سارے مرتبے میک اپ ہو جائے اور حضور کے ساتھ ہو جائے، تو مرتبے کی بڑی بلندی ہے۔ تو یہ کیوں فائدہ پہنچے گا؟ قرآن عظیم نے بتایا ہے کہ بزرگ باپ داداؤں کا فائدہ اولاد کو پہنچتا ہے بشرطے کے عقیدے اور عمل میں ان کی مخالف نہ ہو۔ مگر یہ قوم جو تھی یہ اولاد ابراہیم اپنے آپ کو کہتی تھی، مگر عقیدے میں بھی ابراہیم علیہ السلام کے مخالف تھے اور عمل میں بھی ان کے مخالف تھے۔ تو رب کریم نے ایک طرف تو حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کا حشر بتایا کہ اولاد تھی جس سے تم اولاد ابراہیم، مگر اولاد نوح ہو کر جب عقیدے اور عمل میں مخالفت کی جناب نوح علیہ السلام کی، تو انجام وہ ہوا جو مخالفی تھے۔ تو یہ مت خیال کرو اتنا شخص کی اولاد ہے، کسی شخص کی اولاد ہونا صحت عقیدہ اور صحت عمل کی صورت میں مفید ہے بے شک، لیکن جس صورت میں عقیدے میں مخالفت ہو اس صورت میں کوئی فائدہ پہنچے گا۔ جس صورت میں عمل کی کوئی کمزوری ہو تو عقیدے کی صحت کی صورت میں اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ گنہگار ہونے کے باوجود سارے کام آئیں گے، فائدہ پہنچے جتنا اس کا تعلق کا اتنا فائدہ پہنچے گا، مگر فائدے سے معروم نہیں رہ سکتا۔ عقیدے کی مخالفت کی صورت میں عمل کتنا بھی اچھا کچھ فائدہ نہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ بتایا کہ تمہارے دبدبے اور مرتبے اور شوکت کی بنیاد پر جو تم منشور نبوت کی مخالفت کر رہے ہو، تمہارا صرف دبدبہ اور مرتبہ اور تمہارے پاس زمانے اقتدار کا ہونا یہ نبی کی مزاحمت کے لیے ناکافی سہارا ہے۔ تمہیں یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو شخص تھا اس کے ستوت اور دبدبے اور تمتراک اور ٹھاٹ کا کوئی شمار نہیں تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ زمین پر مجھے قدم نہیں رکھنا چاہیے، آسمان پر رکھنا چاہیے، لیکن جس وقت نبی کے دستور نبوت اور منشور رسالت کی اس نے مزاحمت کی، اعتقاد میں بھی اور عمل میں بھی، تو ایسا رگڑا گیا کہ کائنات کے لیے ایک عبرت بنا کے رکھ دی گئی۔
تو یہ چاروں طرف کے واقعات ان کو یہ باور کرانے کے لیے تھی کہ جس چیز کو تم سہارا سمجھ کے نمون سے ٹکر لے رہے ہو، یہ سہارا محض ایک دھوکہ ہے اور اس سے تمہیں کچھ فائدہ پہنچنے کا۔ اس بنیاد پر یہ سارا رکوع چل رہا ہے اور تقریباً ساری صورت کی بنیاد اسی ایک فارمولے پر ہے۔ چونکہ نبی پاک علیہ السلام کی ہجرت مبارک کے ایام قریب آ رہے ہیں تو یہ چھوٹتے کلمات ہیں، سر راہ جس وقت کوئی راہی چلنے لگتا ہے تو کہتے میرے آخری وقت کی یہ باتیں جا رہی ہیں۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام کی طرف نازل ہونے والے قرآن نے کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح قسم کا غلبہ اور نشانیاں دے کے فرعون اور اس کے سرداروں ملأ رؤساء کی جماعت کو کہتے ہیں، اس کے رئیسوں تک بھیجا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، انہوں نے بجائے نبی کی بات ماننے کے موٹا آدمی دیکھ کے اس کی مالی عادت بڑی اچھی ہے، اس کی پیروی۔ ملک میں بھی اب دیکھو کئی مرتبہ انتخابات ہوتے ہیں تو آدمی کی اچھائی، نیک نفسی، نیک دلی، اس نے عمل کی وجہ سے نہیں، اس نے کردار کی وجہ سے نہیں، اس کی صداقت اور حق گوئی کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ دیکھ کے کہ اس کی مالی حالت کمزور ہے۔ ایک موٹے آدمی دیکھا، موٹی برادری والا ہے، موٹے خاندان والا ہے، اس کو قوت زیادہ ہے تو اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، مگر یہ عادت غلاموں کی ہے، آزادوں کی عادت نہیں۔ آزاد ماؤں کے پیٹوں سے پیدا ہونے والے وہ کبھی غلامی کے اصولوں پر عمل نہیں کرتے، مگر یہ چونکہ سال ہر سال تک غلام رہ چکے تھے، قرآن کہتے ہیں وما امر فرعون برشید، تو فرعون کا جو امر تھا وہ کسی دانش و بینش پر، کسی صداقت اور کسی سچائی ہدایت پر مبنی نہیں تھا، رشد و ہدایت پر مبنی نہیں تھا، بلکہ محض ہٹ دھرمی، ضد، اناق، اصرار، تکبر، فخر، کبریائی اور محض اناق اور ہٹ دھرمی کی بنا پر تھا۔ اس عمل کے سلسلے میں اس کے پاس کوئی روشن طریقہ کار اور روشن دلائل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یکدم قومہ یوم القیامت فأوردہم النار، قیامت کے میدان میں وہ اپنی قوم کے آگے ہوگا اور ان کو جہنم میں جا کے گرائے، یعنی جس طرح اس نے اپنے خاندان کو اور اپنے ساتھیوں اور اپنی سنگت کو لے کر کے دریا میں گرایا یا سمندر میں گرایا۔ مفسرین کرام کا ایک طبقہ اس کو کہتے ہیں دریائے نیل میں بہا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں جغرافی سے دور ہونے کی وجہ سے ایسے لوگوں نے لکھا ہے۔ جیسا یہ سوال کئی بات ہے، نیل نبی فرعون نہ کھادا نہ قارون زمینہ اسے کر کے صاحب نے لکھا ہے۔ تو وہ دریائے نیل جو ہے وہ تو جسم کی مخالف جانب دوسری جانب پہ بہتا ہے، تو جس طرح صحرائے سینا کی طرف آ رہے ہیں اس طرح راستے میں نہیں پڑتا۔ تو دراصل وہ بحر احمر کا ایک حصہ ہے علماء کی تحقیق کے مطابق کہ جس میں وہ آ کر کے گرا ہے، اور آج بھی اس میں ایک حصہ ہے جو فرعون کے نام سے بلایا جاتا ہے، یعنی آل مصر کے ہاں وہ جگہ متعین ہے کہ جس جگہ فرعون کا کر ہونا تسلیم کرتے ہیں۔ میں نے پہلے سورہ اعراف کی بحث میں وہ نقشہ ڈال کے بتایا تھا کہ اس جگہ فرعون مارا گیا تھا۔ تو جس طرح وہ اپنی قوم کو لے کر کے دریا میں ڈوبا تھا، تو اسی طرح قیامت کے میدان میں وہ اپنی قوم کو لے کر کے آگ میں چلا سکتا ہے۔ تو گمراہی کی رہنمائی جس طرح کرتے ہیں اس طرح ہلاکت میں بھی رہنمائی کرتے ہیں، ہدایت کے رہنما جس طرح ہدایت کی رہنمائی کرتے ہیں اس طرح جنت میں جانے کی بھی رہنمائی معروف، اور بہت بری گھاٹ ہے جس پر وہ اتارا گیا ہے، یعنی یہ بہت بری گھاٹ ہے جس میں دنیا میں اتارا گیا ہے یا قیامت میں اتارا جائے گا۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو نبی کے دستور اور منشور کو اعتقادی طور پر سمجھنے، یقین کرنے اور عمل کرنے سے ناکام ہو جاتے ہیں، وہ صرف اس دنیا میں نہیں، صرف اگلی دنیا میں ناکام نہیں ہوتے بلکہ دونوں جہانوں میں ان کو ذلت ہوتی ہے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس جہان میں بھی ان پر لعنت مسلط کر دی گئی ہے اور اگلے جہان میں بھی قیامت کے دن بھی ان پر مور ٹھپا کر دی گئی ہے، ان پر لعنت ٹھپا کر دی گئی ہے، مور کر دی گئی ہے۔ بے صبر المربوط، اللہ کے لیے یہ بہت ہی برا انعام ہے، یہ تنزیہ استعمال ہے، یہ بہت ہی برا انعام ہے جو ان پر کیا گیا ہے، یعنی یہ مور ہے
پر یہ مور چلنے کے لیے نہیں ہے، یہ ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے ہے۔ تو ایک مرتبہ کورٹ میں کیس چلا تو مالکوں نے مالکانہ مانگا تو یہ راہ نہیں ہوتے وہ شجرے وغیرہ پڑھنے والے، وہ بیچارہ غریب ساتھی تھا، نے کہا میرے پاس کوئی مالکانہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یار کچھ تو اس کو دے، تو مجسٹریٹ کو بولا، کہا میں اس کو صرف ایک تبرہ دیتا ہوں۔ تبرہ کتنی مارکیٹ ویلیو کیا ہے؟ انہوں نے کہا 100 لاکھ کا ایک تبرہ ہے۔ تو بڑی تکلیف اٹھا رہا ہے۔ یہ تنزیہ استعمال ہے، یہ وہ دینا تو کچھ نہیں چاہ رہا، پہلے میں نے ایک تبرہ دینا چاہتا ہوں، کہیں بلواتے ہیں یہ ان کو جو لعنت ٹھپا کر دی گئی ہے، یہ مور مار دی گئی ہے۔ مور تو سکے میں ماری جاتی ہے، اس سے وہ کاغذ کو جائے نوٹ بن کے بکتا ہے، ویسے ایک لوہے کا ٹکڑا ہونے کی بجائے وہ ایک قائن بن کے بکتا ہے، ایک قیمت بن کے بکتا ہے۔ تو ان کو یہ مور لگی ڈسکوالیفائی کر دی، بہت ہی برا انعام ہے جو اس پر دیا گیا ہے، انعام ہو اور برا ہو یہ تنزیہ شمار ہے۔ جیسے قرآن عظیم ایک مقام ہے ذک انکا انت العزیز الکریم، ابو جہل اور اس کی پارٹی کو دوزخ میں ڈال کے کہا جائے گا چکھو تو بڑا معزز اور بڑا بزرگ آدمی ہے۔ اب اس طرح کی بات ہے کہ جیسا ماں بچے کو جوتے سے مار رہی ہے، میرے لڈو، میرے پیڑے، میرے پیارے، میرے پھول، میرے چاند، تم ہاتھ سے جوتا مارتی جائے اور منہ سے کہتی ہے میرے پھول، میرے چاند، تو یہ تنزیہ استعمال ہوتا ہے، بہت دکھیا ہوتا ہے ایسا کیا کرتا۔ رب کریم کا جلال جوبن پر ہے تو فرمایا کہ یہ بہت ہی برا انعام ہے جو تمہیں مل رہا، حقدار تو تمہیں انعام کا بننا چاہیے تھا، لیکن تمہاری بدنصیبی ہے، تم نے یہ انعام اپنے لیے منتخب کر دیا ہے۔ ذالک من انباء القرآن نقصہ علیک، اے محبوب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ بستیوں کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو سناتے ہیں۔ ان بستیوں سے مراد یہ گزرے ہوئے انبیاء علیہ السلام اور ان کے مخالف دھڑے کی اقوام جو متجاور ممالک میں آباد تھی، کا بھی میں نے ذکر کیا ہے۔ میرا قائم و حسین، ان میں سے بعض بستیاں کھڑی ہیں اور بعض کی کھیتی کاٹ دی گئی، یعنی اس طرح کاٹ دی گئی ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں ہیں۔ مثال کے طور پر قوم سمود کے کچھ کھنڈرات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ صالح علیہ السلام یہاں آباد ہیں۔ وہ غالباً مدینہ طیبہ سے 140 میل کے فاصلے پر مدائن صالح ان کو کہتے ہیں۔ تو ان کے کھنڈرات وہ پتھر کو تراشنے کا کام، سن تراشی میں بڑے ماہر تھے، تو بڑی بڑی چٹانوں کی عمارتیں اب بھی کھڑی ہیں، لیکن کسی کی چھت گری ہوئی ہے، کسی کی دیوار گری ہے، کسی کا روشن دان ٹوٹا ہوا ہے، یہ کھنڈرات ہیں، مگر نشانیاں ملتی ہیں کہ یہاں تھے۔ اور اس کے بالمقابل لوط کی بستیوں کا نشان علیہ السلام بالکل پتہ نہیں چلتا کہ یہاں وہ تھے کہ نہیں۔ نوح علیہ السلام کے وہ قوم جن کو اس میں بہا دیا گیا تھا، پتہ نہیں چلتا یہاں کوئی تھا کہ نہیں۔ وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم ما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ لیکن جن معبودوں کو وہ اپنا سہارا سمجھتے تھے کہ مشکل وقت میں کام آئیں گے، وہ ان کے کام بالکل نہ آ سکے۔ خدا کو چھوڑ کر جن معبودوں کو پوجا کرتے تھے، فما اغنت عنهم من شيء، تو ان کو وہ ذرا بھر بھی فائدہ نہ پہنچا سکے۔ اغناء عن شيء کے معنی ہوتے ہیں کسی کو کچھ بھی فائدہ پہنچانا۔ تو جن معبودوں کو وہ خدا کو چھوڑ کے پوجا کرتے تھے، خدا کی بجائے ان جھوٹے معبودوں کی پوجا کیا کرتے تھے، وہ جھوٹے معبود انہیں ذرا بھی فائدہ نہ پہنچا سکتے۔ اس کا مقصد یہ ہے فائدہ پہنچانا یا اللہ کا کام ہے یا اللہ کے پیارے کا کام ہے۔ جناب مریم کو اللہ نے بغیر وسیلے کے بیٹا تھا، یہ اللہ کی دین ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یحییٰ عطا فرمایا، یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے، کیونکہ یہ جناب سیدہ مریم کے واسطے سے عطا فرمائے۔ تو انعام کرنا یا اللہ کا کام ہے یا اللہ والے کا کام ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا تخت فضا میں اللہ کے فضل سے پرواز کر رہا ہے، اور بلقیس کا تخت جناب عاصم بن بغیہ اٹھا کے پرواز کرا کے لے آئے، تو وہ ان کی پرواز اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اور اس تخت کا اٹھا کے لے آنا ایک اللہ والے کا کردار ہے۔ تو یا اللہ کرے یا اللہ والا کرے، تو جس کا جو اللہ خود بھی نہیں ہے اور اللہ سے اس کا تعلق بھی نہیں ہے، اس سے کیا فائدہ پہنچے۔ وما زادوہم غیر تتبیب، اور جو معبودان باطلہ کی انہوں نے پوجا کی تھی، اس سے سوائے ہلاکت کے اضافے کے اور کوئی فائدہ انہیں نہیں پہنچا۔ اللہ کے فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ
اذا اخذ القرى وهي ظالمہ. اسی طریقے سے تیرے رب کی پکڑ ہوتی ہے. تو مشو مغرور بر علم خدا دیر گیرت سخت گیرت مرترا. رب کریم فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے تیرے رب کی پکڑ ہے. جس نے نوح علیہ السلام کے مخالفوں کو پکڑا, دیکھا نہیں کس نے پکڑا. ابراہیم علیہ السلام کے مخالفین کو پکڑا, دیکھا نہیں کس نے پکڑا. لوط علیہ السلام کے مخالفین کو پکڑا, دیکھا نہیں کس نے پکڑا. شعیب علیہ السلام, یہ جو گلف ہے جس کے کنارے پر جارڈن کے ایک بندرگاہ ہے, اس کے وار پار یہ دونوں علاقے حضرت شعیب علیہ السلام کی تبلیغ کے تھے. تو ان پر بھی پروردگار عالم نے عذاب بھیجا نہیں بھیجا, کہیں پتہ نہیں چلتا کہاں پہ اور کس طرف چلے گئے. تو یہ ساری قومیں جو ہیں قرب و جوار کذالک, اسی طریقے سے جس سے فرعون کے آج کھنڈرات ہیں, بتاتے احرام مصر بتاتے ہیں, پیرامڈس اور باقی ہسٹوریکل پلیسز بتاتی ہیں کہ کبھی یہ بہت بڑا مرکز رہا ہے. اگر آج کوئی شخص فرعون یا فرعون کے مشہور کہاں بھی دنیا میں نہیں ملتا, وہ گیا, ختم ہوا. تو اللہ کی بات ہے جس طرح سے ہم ان قرب و جوار کے ممالک پر, حود علیہ السلام کی قوم ہاتھ پر, صالح علیہ السلام کی قوم سمود پر, عراق میں بسنے والی قوم نوح پر, عراق میں بسنے والی قوم ابراہیم پر, اور اردن میں بسنے والی قوم لوط پر, شعیب علیہ السلام کی قوم جو اقبا کے دونوں ساحلوں پر بسنے والی تھی, اصحاب الایکا, ان کی قوم پر اور فرعون کی قوم پر ہم نے عذاب بھیج کے تو ایک نمونے قائم کیے ہیں. اسی طریقے سے غزالے کا, اسی طریقے سے اخذ ربک تیرے رب کی پکڑ ہے. جن کو پکڑا یہ توقع کرتے تھے کہ اس طرح کا عذاب ہم پر آ سکتا ہے. کوئی اس کا تمہیدی مقدمہ ایسا نہیں تھا کہ جس سے نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہو کہ بھائی سمجھ جاؤ اب تم, نہیں تو عذاب آ جائے گا. نہیں, انہیں پہلے جو موقع دیا گیا نبی کی زبان سے وہ دیا گیا. لیکن یہ کہ بعد میں ڈیٹ فکس ہوئی ہو تو اس کا ڈیٹ شیٹ باقاعدہ ڈکلیئر ہوئی ہو, نہیں ایسا نہیں ہوا. تو اس سے کفار مکہ کو یہ بتانا مراد ہے کہ اے کفار مکہ, توبہ کا ہر وقت ہے, توبہ کرنے میں جلدی کرو, وگرنہ جس طرح وہ قوم, وہ اقوام تمہارے گرد و نما میں جو آباد کی اچانک پکڑ لی گئی, تمہیں بھی اچانک پکڑ لیا جائے گا. تمہیں یہ بات کرنے کا مقصد باز آتا ہے, باز آ جاؤ توبہ. آپ یہ قوم مکہ کو, قوم قریش کو خطاب تھا, میرے لیے آپ کے لیے کیا سبق ملتا ہے. جس طرح پورے اقوام عالم کی معاشیت کوشی, زیاں پرستی, خدا کی نافرمانی, خدا کے قانون کو توڑنا اور خدا کے حدود کی تباہی ان کی ہلاکت کا ذریعہ بنی ہے. یہ خدا کا دستور ہے, عادت اللہ ہے, جو خدا کے قانون کی حدت کرتا ہے, جو خدا کے دستور کو ٹھوکرے مارتا ہے, جو اللہ کو اللہ نہیں سمجھتا, اللہ کی بارگاہ میں اس کی گردن وقت نہیں جھکتی, تو بڑے بڑے سرکشوں اور بڑے بڑے طاغوتوں کی گردنیں زمین سے ہموار کر دی جاتی. میرے رات کے لیے یہ سوال ہے, مجھے اور آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے, اپنے گناہوں سے باز آ جانا چاہیے, اور جہاں تک ہمارا ہاتھ پہنچے تو یہ بات سنانا چاہیے. یہ کیسا خوبصورت نقشہ ہے, اس کو اگر جغرافی پر ڈال کے ہر قوم کو اپنے اپنے جغرافی روڈ کا نقشہ بتایا جائے, ان کی آبادیوں کے نقشے ڈالے جائیں, تو کروڑوں روپے تو اس کے نقشے کی لاگت آئے. وہ کتنا خوبصورت آرکیٹیکچر کے اصولوں کو استعمال کیا تھا, اور دنیا میں کیا کیا ماڈلز بنائے تھے, کیا کیا نمونے بنائے تھے, کیا کیا ان کے ڈیکوریشن پیسز تھے, اور کتنے باغات تھے, اور کیسی کیسی بلڈنگس تھیں. تو جب تیس نیس کر دی گئی تو ان کا کوئی نہ تاریخی وجود رہا, نہ واقعاتی وجود رہا, نہ کوئی عزت و آبرو کی دنیا میں ان کو عزت و آبرو سے یاد کیا جانا ہے, باہر طور ختم کر دیے گئے. اسی طریقے سے بد اعتقادی اور بد اعمالی کا انجام سوء خاتمہ ہوتا ہے, برا انجام. نہ پھر آدمی کو پیسے روک سکتے ہیں, نہ آدمی کو اپنی بزنس روک سکتی ہے, نہ آدمی کو ایجوکیشنل سرٹیفکیٹ روک سکتے ہیں. یعنی بندے کی نجات کا ذریعہ خدا کی تعلیمات کو, نبی کی تعلیمات کو سچ کر کے ماننا اور ایمانداری سے اس پر عمل کرنا, اخلاص سے اس کا پابند ہونا, یہ نجات کا راستہ ہے. وقتاً فوقتاً یہ سمجھنا میں بہت بڑا ایجوکیٹڈ آدمی ہوں, میں بہت بڑا بزنس مین ہوں, میں بہت بڑا لینڈ لارڈ ہوں, میں بڑی برادری والا آدمی ہوں, میرے جیسے آدمیوں کے پاس فراغت نہیں ہوتی. ہمارے جیسے لوگ جو ہیں وہ اس قدر پابند مذہب کے نہیں ہو سکتے کہ وہ دین کو صحیح طرح سمجھے اور پر عمل کرے. تو یہ سارے جھوٹے سہارے ہیں, یہ نفس کے دھوکے, جن کو یہ دھوکہ دینے میں نفس کامیاب ہو گیا. وہ ایجوکیشنسٹ ہو کے بھی تباہ ہوئے, وہ بزنس مین ہو کے بھی تباہ ہوئے, وہ بڑی برادریوں والے آدمی ہو کے بھی تباہ ہوئے, اور ملک کے بڑے ذمہ دار آدمی ہو کے بھی ذلیل و خوار ہوئے. آج کوئی جو سیاسی اسٹیٹس ہے فرعون کا بلیو کیا جائے تو کوئی مانتا ہے,
وہ بہت بڑا آدمی تھا، لانت کا بات ہے، مصر کے اندر لانت ہو رہی ہے، اس کے بنے ہوئے مکانوں کے اندر رہنے والے سے لانت کر رہے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہر حال میں، ہر آن میں، ہر شان میں، ہر زمان میں، ہر مکان میں رب کی بارگاہ میں جھک کے رہنا ہے، اسے سچ کر کے ماننا ہے، اس کے نبی کی تعلیمات کو دل سے باور کرنا ہے اور پوری ایمانداری اور اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرانے کی کوشش کرنا۔ فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ۔ یا پہلی تو باتیں چل رہی تھیں کہ شاید کفار مکہ ہی کے لیے یہ بات ہو رہی ہے، ایک پورے عالم انسانیت کے لیے ایک اعلان عام کیا، ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ۔ اس میں ہر اس آدمی کے لیے ایک نصیحت ہے، اس سے مراد خاص کفار مکہ ہی نہیں بلکہ پورا عالم انسانیت کا مخاطب ہے، جس کا کنکلوژن ہے، جس کا لاجیکل ڈیڈکشن ہے، جس سے نتیجہ منطقیہ نکلتا ہے، اس سے یہ ہے کہ جو حالات ان کے تھے اگر عالم میں کسی اور کے بھی حالات ہوں تو جو انجام ان کا ہوا ہے عالم کے ہر اس انسان کا انجام ہوگا جو ان کے نقشے قدم پر عقیدے اور عمل میں چلے۔ کیا خوبصورت کنکلوژن نکلا ہے۔ ایسے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت پورے مضمون طیب کا بند ہے، سارے مضمون پہ سے سمیٹ لیا کہ اس سے نہ مراد لوگ عراق والے، نہ مراد لوگ سعودیہ والے، نہ مراد لوگ مصر والے، ان لوگوں کو ذکر کیا گیا ہے تمہارے سمجھانے کے لیے۔ اب قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کیا نصیحت تھی؟ ارے مکہ کو یہ نصیحت تھی کہ تمہارے قرب و جوار میں جو ممالک گزرے ہیں ان کا ایک کیا حاضر ہوا ہے۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم نے ایک ایسا اصول وضع کیا جو پورے عالم انسانیت کے لیے وہ ایک ہی لائن جو ہے نا وہ رولنگ بن جائے۔ فرمایا کہ ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ۔ یہ باتیں جو ہیں ان میں نصیحت ہر اس آدمی کے لیے جو قیامت کے عذاب سے ڈرے، اور ذالک یوم مجموع لہ الناس، اور وہ ایسا دن ہے جس کے لیے لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، جس میں لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، سب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ اور ذالک یوم مشہود، وہ مشاہدے کا دن ہے، بات کھل جائے گی، نہ کوئی عمل مخفی رہے گا، نہ کوئی عقیدہ مخفی رہے گا، نہ کفر مخفی رہے گا، نہ بدعمالی مخفی رہے گی۔ اللہ کے بات ہے وما نؤخرہ الا لاجل معدود۔ جب نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں کے دل میں ایک گدگدی سی ہونے لگتی ہے نا کہ اللہ کرے جلدی قیامت آئے کہ بے ایمانوں کو جو نبی کریم علیہ السلام کے خلاف اقدامات کر رہے ہیں ان کے چوڑے اترتے دیکھیں، اللہ کے وعدہ اس کو دیر نہیں کر رہے مگر کسی شمار کی ہوئی مدت کے تک اسے ملتوی کر رہے ہیں۔ کہ وہ ایسا ہنگامی طور پر ہی ملتوی نہیں ہو رہا، ہمارا ایک پریسکرائبڈ پروگرام ہے، ایک پری ڈیٹرمنٹ ہے، اس کے مطلب پہلے طے ہو چکا ہوا ہے کہ فلاں وقت میں فلاں دن میں ایسا ایسا ہونے والا ہے۔ اللہ کے فرماتے ہیں یوم یات لا تکلم نفس الا باذنہ، جب وہ دن آئے گا تو کوئی نفس بھی اس کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکے گا۔ تو متعدد آیات اور احادیث اس پر آتی ہیں کہ قیامت کے میدان میں لوگ آپس میں جھگڑیں گے اور ایک دوسرے سے مانگے کہ اچھا مجھے اتنا مال دو، کہیں مانگنے کا ذکر ہے، کہیں جھگڑنے کا ذکر ہے، کہیں نفرت کا ذکر ہے، تو یہاں بتایا کہ کوئی اس کی اجازت کے بغیر بات ہی نہیں کرے گا۔ تو قیامت کے مختلف پیریڈز ہیں، بعض پیریڈز میں وہ اتنا جلال خداوندی ظہور میں ہوگا کہ کوئی بات ہی نہیں کر سکے گا، جب تک رب نہ کہے بات کرے گی قوت ہی۔ اور بعض وقت ایسا ہوگا جب اجازتیں مل جائیں گی تو ایک دوسرے سے باتیں بھی کریں گے، پوچھیں بھی یہ بھی اور جھگڑیں بھی، ایک دوسرے سے کہے گا تو بے ایمان مجھے کہتا تھا کہ تو نبی کی پیروی نہ کر، مجھے توبہ کرنا چاہتا تھا مگر تو توبہ نہیں کرنے دی، تو وہ جھگڑے کا وقت۔ تو اس طرح کی آیات کا آپس میں کوئی تصادم نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ ایک اور موقع کی بات ہے، دوسری اور موقع کی بات ہے، تیسری اور موقع کی بات، یہ مختلف احوال اور مواقع ہوں گے قیامت میں جن میں لوگ آپس میں جھگڑیں گے بھی، ایک دوسرے سے باتیں مانگیں گے بھی، امان مانگیں گے بھی، اور ایسا بھی ہوگا کہ جلال خداوندی کے جوہر پر ہونے کی وجہ سے کسی آدمی کو بات کرنے کا طیارہ ہی ہوگا، ہمت ہی ہوگا۔ اللہ کی باتیں ہیں جب وہ دن آئے گا تو کوئی نفس اس کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکے گا، ان میں سے بعض بدبخت ہوں گے، بعض اما الذین شقوا فی النار، لیکن جو بدبخت ہیں وہ جہنم میں ہوں، لہم فیہا زفیر و شہیق، اور ان کے لیے تو اب کوئی چارہ کار نہیں بس سوائے چیخو پکار، ہائے مارے گئے، ہائے چل گئے، ہائے کٹ گئے۔ یعنی قیامت کی اس الجھن سے بچانے والی ایک ہی گیسوں والی ذات
وہ سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام لاکھوں ہیلے کرے، کروڑوں تدبیریں کرے، کوئی تدبیر کامیاب ہونے والی نہیں، صرف ایک مدینے والے کی تعلیمات کامیاب۔ بس اس سے سمجھ جانا چاہیے، اگر وہ ہوائی جہاز اڑا کے پھرتا ہے پھرے، میزائل بنا لیتا بنائے، بم بنا لیتا بنائے، فضا میں کوئی اسٹیشن قائم کرتا کرے، کچھ کرتا، آسمان پر جانا چاہتا جائے، چاند پر جانے کی دوڑ لگانا چاہتا لگائے، مگر چاہے کہ کامیاب ہو جاؤں ہرگز کامیاب نہ ہو۔ رب کا کہنا ہے کامیابی کا دار و مدار مدینے والے کی بارگاہ میں چھپ جائے۔ لہم فیہا زفیر و شہیق، چیخو پکار کر، فرعون سوائے چیخنے کے کچھ نہ کر، نمرود سوائے چیخنے کے کچھ نہ کر، جتنے منکرین، بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے اٹامک انرجی کے ماہرین، بم بنانے والے، بڑے بڑے جیولوجسٹ، بڑے بڑے دنیا کے دانشور، ڈاکٹرز، باریک سے باریک کام کرنے والا اور دنیا میں اعلیٰ سے اعلیٰ سہولتوں کے ساتھ رہنے والا، کوئی سرٹیفکیٹ کام نہیں آئے گا، کوئی ایجوکیشن کام نہیں آئے گی، کوئی چالاکی کام نہیں آئے گی، کوئی فن کام نہیں آئے گا، اگر کام آئے گا تو قسموں والے معبود کی بارگاہ کی اطاعت اور غلامی اور محبت کا سب چیزیں رو رہے ہیں۔ اللہ کے خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، یہ دوام ثابت کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ جیسے وہ کہتا ہے کہ جب تک پھول کھلتے رہیں اور بلبل نغمے الاپتے رہیں، خدا کرے تو کامیاب رہے، اس کا مقصد یہ تو ہمیشہ کامیاب رہے گا۔ ایک اسلوب ہے دوام ثابت کرنے کا، جب تک دو میں دو ڈالیں تو چار ہو جائیں، خدا کرے اس وقت تک تیرے عزت میں فرق نہ آئے، تو دو اور دو میں جب ڈالیں گے تو چار ہی بنے گے ہمیشہ۔ جب تک بیٹے کو دیکھ کے ماں خوش ہوتی ہے، جب تک دشمن کو دیکھ کے طبیعت میں نفرت پیدا ہوتی ہے، خدا کرے تو کامیاب رہے، تو یہ باتیں تو ہمیشہ ہوتی رہیں۔ ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین و آسمان ہے، اس سے مراد دوام ہے، یعنی ہمیشہ ہی وہ اس دوزخ میں رہیں گے، الا ما شاء ربک، سوائے اس کے کہ اللہ تبارک تعالیٰ چاہے، یعنی اگر کمی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اس کے مطلب ابن انباری نے اور ابن خطیبہ نے، جو بڑے بڑے مشہور نحوے کے امام ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ اللہ جو ہے استثناء کے لیے نہیں ہے، عمل میں نہیں آئے گا، میں اس قدرت ظاہر کرنے کے لیے، اگر کرانا گھٹانا چاہے تو گھٹا سکتا ہے، جیسے خدا سے نقل کو بلا تنسا اللہ ماشاء اللہ ماہور، اللہ تجھے ایسا پڑھائے گا کہ تو کبھی نہیں بھولے گا، سوائے سے کہ اللہ چاہے، نہ اللہ تیرا زوال چاہے نہ تو وہ استثناء صرف قدرت ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ ان ربک فعال لما یرید، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہر اس کام کو کر سکنے والا ہے، کر سکتا ہے جس کو وہ چاہے۔ فعال والد نے سیکھا ہے، یعنی خدا تعالیٰ کی قوت کی کوئی انتہا نہیں، جس کام کو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ یہ ہمیشہ کے لیے دو زخمیں، اور اتنے بڑے بڑے سرگنے، اتنے بڑے بڑے لیڈر کا جب مارنے میں کوئی ہاتھ نہیں رکھ سکتا تو دو زخم بھیجنے میں کون ہاتھ رکھ سکتا ہے؟ اگر میں نے مارے نہ ہو تو پھر تو یہ شک والی بات ہے، تو یہ سب کو سب کے ہوتے ہوئے مار ڈالا ہے، تو میری قدرت کی بالادستی جو ہے یہ سب پر مسلط ہے، ماننا پڑے گا تمہیں۔ وہ اما الذین سعدوا ففی الجنۃ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، لیکن جو صحیح ہے، خوش نصیب ہے، وہ جنت میں رہیں گے اور اس میں ہمیشہ ہی رہیں، جب تک زمین و آسمان ہے، الا ما شاء اللہ، اس کا بھی وہی معنی ہے، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے، یعنی جنت میں زوال مرتبہ نہیں ہوگا، اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے، مگر یہ محض قدرت کے ظاہر کرنے کے لیے ہے، یہ استثناء واقع نہیں ہوگا۔ عطا غیر مجزوز، یہ پروردگار عالم کی عطا ہے جو منقطع نہیں ہوگی۔ یہ غیر مجزوز کے لفظ نے واضح کر دیا کہ یہ استثناء برائے اظہار قدرت ہے، اس مقصد کے لیے نہیں کہ سچ مچ کسی کو جنت سے نکال دیا جائے، کیونکہ رب نے وضاحت کر دیا عطا غیر مجزوز، یہ پروردگار عالم کی عطا ہے جو غیر منقطع ہے۔ ایک طبقہ علم کا اس طرف بھی گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا جنت سے باہر نکال دے گا، اور چاہے گا تو کافروں میں سے کسی کو دوزخ سے نکال کے جنت میں پھینک دے گا، لیکن یہ اہل سنت والجماعت کے جمہور کے عقیدے کے خلاف۔ جمہور مسلمین کا عقیدہ یہی ہے کہ جو کفار ہیں ان کا دوزخ دوام ہے، اور جو اہل جنت جن کو جنت میں بھیج دیا جائے گا جنت میں کبھی کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ فلا تکذب بالذی مما یعبد ہؤلاء، اے سننے والے تو اس چیز کے بارے میں شک مت کر کہ جس کو یہ لوگ پوج رہے ہیں، ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، یہ اسی طرح پوج رہے ہیں جس طرح کہ ان کے باپ دادے انہیں پہلے پوجا کرتے تھے۔
کیا مطلب؟ جس وقت کوئی سے دو انسانوں کے اعمال اور عقائد میں مساوات لازم آ جائے تو انجام میں مساوات لازم آیا کرتی ہے۔ اگر ان کو 4 دن ملک ملی ہوئی ہے تو سننے والے دیکھنے والے یہ شک نہ کر کہ شاید ان بتوں کی سیویرٹی جو تھی، شدت اور سختی وہ اور طرح کی تھی، اس لیے ان کا انجام زیادہ سنگین ہوا ہے۔ نہیں، بالکل اسی طرح یہ پوچھ رہے ہیں جس طرح وہ پوچھتے تھے، ان کا انجام بھی وہی ہونے والا ہے جو ان کا تھا، صرف ان کی بھی ڈیٹ فکس تھی، ان کی بھی ڈیٹ فکس آیا۔ بدر میں کاجر مول کی طرح کاٹے گئے، وقت آیا فتح مکہ ہوا تو بڑے بڑے سرغنے جو زمین کی طرف منہ کر کے چلتے ہی نہیں تھے، اب ان کی گردنیں نہیں اٹھ رہی۔ وہ آدمی جو اٹھتے بیٹھتے نبی پاک علیہ السلام پر خنجر آزمائی کرتے تھے، آج لرزتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بننے والا ہے۔ سرکار لا تضریب علیکم، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں، انتم الطلقاء، تم آج آزاد ہو، تم نے جو کچھ کیا وہ تمہارے ظرف کی بات ہے، تمہارا خمیر ہی تھی قیمت کا تھا۔ وَإِنَّا لَنُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ، اور بے شک ہم ان کا نصیبہ پورا کرنے والے ہیں، جس میں کوئی نقص نہیں ہوگا۔ یعنی جس طرح نمرود نے بدی کی تھی، کچھ دیر انتظار کیا لیکن اس کو اپنا نصیبہ ملا کہ نہ ملا۔ قوم نوح کی مخالفت 945 برس لگاتار جاری رہی، تو 945 برس زمانہ بڑی مہلت ہے۔ لوگ سمجھتے تھے کبھی کوئی عذاب آئے گا نہیں، آیا کہ نہ آیا۔ اسی طرح ان کو بھی اگر کچھ دن مہلت مل رہی ہے تو اس سے یہ غرضہ نہ ہو کہ یہ عذاب کبھی نہیں آئے گا۔ ان بطش ربک لشدید، جب وہ پکڑنے پر آئے گا تو اس کی گرپ کو پھر توڑ بھی نہیں سکتا۔ یہ تھا آج کا بیان جو ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں